السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. سورہ بقرہ کی 26ویں آیت سے 34ویں آیت تک کی تلاوت کی گئی ہے اور ان آیات میں 2 مضامین الگ الگ ہیں. ایک مضمون کا تعلق سابق سے ہے، پیچھے سے،
اور ایک مضمون مستقل ایک مضمون ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ یہ کلام اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جن کے عقلوں میں فطور ہو اور وہ کلام الہی کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر رہے ہوں، تو ان کو ایک اوپن چیلنج دیا گیا کہ قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور اگر تم اکیلوں سے یہ کام نہ ہو تو تم اپنے شرکاء کو، اپنے ساتھیوں کو، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں یہاں تک فرمایا گیا تمام انسانوں اور جنات کو جمع کر لو اور قرآن جیسا مثل بنا کر لے آؤ، صبح قیامت تک نہیں لا سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے صاف الفاظ میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ قرآن جیسا کلام بنانا یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ ساری انسانیت اور انسانیت کے علاوہ جنات بھی اگر جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کے معین و مددگار بن جائیں، تب بھی قرآن کا مثل لانے سے عاجز رہیں گے اور قیامت تک عاجز رہیں گے۔ جب یہ کام نہ ہو سکا مشرکین عرب سے، تو اب مشرکین عرب نے خاکم بدہن قرآن پاک پر اعتراض کرنا شروع کیا اس بات کو لے کر کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ بڑے عظمت والے ہیں، بڑی کبریائی والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، تو اللہ کے کلام میں مکھی کا، مچھر کا، مکڑی کا، ایسی حقیر جانوروں کا تذکرہ کیوں آیا؟ انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں بڑی اونچی اونچی باتیں ہونی چاہیے، اس میں مچھر کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت، مکھی کو بیان کرنے کی کیا ضرورت، اور اسی طریقے سے مکڑی کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں عام انسانوں کو نظر آنے والی ہیں، جب یہ اس کلام کے اندر ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسانوں کا کلام۔ قرآن جیسا تو لا نہیں سکے، لیکن جب اس سے ان کا دل نہ بھرا تو پھر قرآن پر اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ایسے مضامین نہیں آنا چاہیے۔ یہ ان آیات کا گویا شان نزول ہے کہ یہ آیات کس وقت نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا، اس پر اللہ نے جواب دیا۔ جواب سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ مثال جب بھی کوئی دی جائے مضمون کے مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی مسئلہ سمجھا رہے ہوں، کوئی لیسن آپ پڑھا رہے ہوں، بعض لوگ یہاں پر ٹیچرز بھی ہوں گے تو یہ جانتے ہوں گے کہ بچوں کو پڑھاتے وقت میں جو ٹاپک آپ پڑھا رہے ہو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ ایگزامپل دیتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایگزامپل دینے والا کون ہے، ارے بھئی یہ تو بڑے پرنسپل ہیں، یہ تو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، یہ ایم فل کی ڈگری رکھنے والے ہیں، انہوں نے یہ حقیر سی مثال کیوں دی؟ کوئی آدمی ان پر یہ اعتراض نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایگزامپل اس بندے نے دیا ہے وہ مضمون کی مناسبت سے دیا ہے، ٹاپک کے ریلیٹڈ دیا ہے، اور اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے وہی مثال وہاں پر ضروری تھی۔ جیسے بتوں کی عاجزی کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بت خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کیا کریں گے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک مثال دی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال تمہارے لیے بیان کی جا رہی ہے، لوگوں غور سے سنو۔ ان الذین
یدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سارے کے سارے بت جمع ہو جائیں تب بھی ایک مکھی ان سے پیدا نہیں کی جائے گی۔ اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ان پر مکھی آ کر کے بیٹھ جائے یا ان کے چڑھاووں پر آ کر کے بیٹھ جائے مکھی، وہ اس کو تک نہیں بھگا سکتے۔ تو جب یہ اتنے عاجز ہیں تو اب ان کی عاجزی کو سمجھانے کے لیے وہی مثال وہاں کے لیے بالکل سوٹیبل مثال ہے۔ تو اب ان لوگوں کو جو اشکال ہوا وہ اشکال اس واسطے ہوا کہ بھئی مکھی کا ذکر کیوں کیا، مچھر کا ذکر کیوں کیا، مچھر کا ذکر خود یہاں پر، اور مکڑی کا ذکر سورہ عنکبوت میں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، انتہائی کمزور اور بودا ہے۔ تو یہ مثالیں در حقیقت مضمون اور ٹاپک کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مثال بیان کرنے والا کون ہے۔ مضمون اور ٹاپک کے ریلیٹڈ مثال ہوگی تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں اعتراض ہو رہا ہے ان مثالوں کو لے کر کے، اللہ کو کوئی عار نہیں ہے، اللہ اس بات سے بالکل بھی نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں مچھر کی مثال دے، اور اگر حقارت میں مچھر سے بھی زیادہ کوئی اور حقیر چیز ہو اللہ اس کو بھی مثال میں بیان کریں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اللہ کے نزدیک اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی تمہارے نزدیک مچھر کے پر کی حیثیت نہیں۔ تو یہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، یہاں متکلم کی شان، اس کی عظمت اور بولنے والے کے مقام و مرتبے کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، مثال اور موضوع کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لہذا ان کا یہ اشکال ختم ہوا۔ اچھا، اب یہ مثال جب بیان ہوئی تو ایمان والے تو سمجھ گئے کہ اللہ جو کہنا چاہتے ہیں اور اللہ کا جو مقصود ہے وہ ایمان والے سمجھ گئے، اور ان مثالوں سے ایمان والوں کے ایمان میں مزید ترقی ہوئی، مزید اضافہ ہوا، اور کافر چونکہ اس مثال کو اعتراض کا محل سمجھ رہے تھے اور وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کے متعلق کوئی بات لائی جائے اور مسلمانوں کے ایمان میں کچھ کمزوری پیدا کی جائے، در حقیقت مسلمانوں کا ایمان تو مضبوط ہوا، لیکن ان کو چونکہ اس میں کیڑے نکالنے کی عادت ہو گئی تو اس سے ان کے کفر اور ان کی گمراہی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسی کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، یقیناً اللہ رب العزت ہرگز اس بات سے نہیں شرماتے، یا اللہ کو اس بات سے کوئی عار نہیں ہے، ان یضرب مثلا کہ وہ مثال بیان کریں، ما بعوضة خواہ مچھر کی ہو، فما فوقها یا حقارت میں اس سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ اچھا، جب یہ مثال آ گئی تو ایمان والوں کا حال، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، انہوں نے سمجھا کہ ہمارے رب نے جو مثال بیان فرمائی ہے بالکل برمحل ہے، برحق ہے، اور اس مثال سے جو سمجھنا تھا ایمان والے اس بات کو سمجھ گئے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے پروردگار کی طرف سے برمحل ہے، برحق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لیا ہے، یعنی اللہ کا اس مثال کو بیان کرنے سے کیا مقصد ہے۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ ایسی مثالوں کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سو کو ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن ذریعے ہدایت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو سمجھنا چاہیں، ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے مضامین سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہیں،
ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے اپنی شب و روز کی زندگی اور اس کے احکامات سے اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی کو معمور کریں، جو احکامات الہیہ ہیں، جو احکامات رسول ہیں، ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناؤ گے، قرآن ذریعے ہدایت بنے گا، قرآن ذریعے ہدایت بنے گا۔ لیکن اگر قرآن کے مضامین کو سمجھے بغیر قرآن پر اشکال یا اصحاب قرآن پر اشکال یا صاحب قرآن پر اشکال اگر ہو تو پھر یہ چیز آہستہ آہستہ انسان کی گمراہی کا اور اس کے لیے جو ہے اللہ کی راہ سے دور ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ میں ایک بات بڑی صاف الفاظ میں کہنا چاہوں گا، اور اگر آپ کو بری لگتی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، بری لگتی ہے میں معافی چاہوں گا، لیکن ایک بات بہت صاف الفاظ میں، ہمارے اس دور میں اول تو دینی احکام پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے ویسا جذبہ ہے نہیں۔ ایک مثال دوں آپ کو، یا دو مثالیں چھوٹے سے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا راستے سے مدینے کے، آپ کی نگاہ مبارک ایک قبے پر پڑی، یعنی جس کو ہم گنبد کہتے ہیں۔ اس قبے پر جب آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں صاحب کا مکان ہے، وہ نیا مکان بنا رہے ہیں۔ حضور کی نگاہ مبارک جب قبے پر پڑی، اس گنبد پر پڑی، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ ان صحابی سے نہیں فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں ایسا مکان بنا رہے ہو۔ ساتھ میں جو تھے حضور کے، انہوں نے جا کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے اور آپ کے مکان کی طرف حضور نے دیکھا، کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور کا پھر وہاں سے گزر ہوا، جب ان صحابی کو اطلاع ملی کہ حضور نے ناگواری ظاہر فرمائی، فوراً گئے اس قبے کو توڑ دیا، فوراً گئے اس قبے کو توڑ دیا۔ کہا جس بات سے میرے نبی کو تکلیف ہو یا میرے نبی کی ناگواری کا سبب بن جائے، وہ چیز میرے گھر کا حصہ ہی نہیں بننی چاہیے، توڑ دیے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور پھر گئے، دیکھا تو وہ قبہ نہیں ہے، معلوم کیا کہ بھئی کیا ہوا، وہ قبہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کی ناگواری کا علم ان کو ہوا، جیسے ہی ان کو معلوم ہوا انہوں نے قبہ توڑ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی۔ ایک قصہ ہو گیا۔ دوسرا قصہ، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور ان کے ہاتھ کے اندر، ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے بتوں کی بو محسوس کر رہا ہوں، میں تم میں سے بتوں کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ غور کرو اور سوچو، داماد کے واسطے سونے کی انگوٹھیوں کے مطالبے چلتے، شادی میں سونے کی انگوٹھی دینا داماد کو بہت ضروری ہے، رسم میں آیا تو سونے کی انگوٹھی چڑھاؤ، شادی میں آیا سونے کی انگوٹھی چڑھاؤ۔ غور کر کے دیکھو کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، مجھے تم میں سے بتوں کی بو آ رہی ہے، اس لیے کہ اس دور میں بتوں پر سونے چاندی کے چڑھاوے اور ان کے ہار مالے بنا کر کے ان کو پہنائے جاتے تھے۔ آج بھی ہے یہ معمول، ہمارے برادران وطن جو بت پرستی میں ہیں ان کے اندر یہ معمول ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے بتوں کی بو آ رہی ہے، تو پھر وہ صحابی پر آپ کی نظر پڑی تو دیکھا ان کے انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں اتنی ہی انگوٹھی آگ کی میدان محشر میں پہنائی جائے، جہنم کی؟ جو یہاں سونا پہنیں گے وہاں جانے کے بعد آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے گی مردوں کو۔ اب جہاں تک چھوٹے بچوں کا معاملہ ہے تو چھوٹا بچہ تو مکلف نہیں ہے، لیکن اس کو اگر اس کے ماں باپ نے پہنایا تو ماں باپ کو گناہ ہوگا۔ اب حضور کی ناراضگی اور آپ کی طرف سے وہ وعید کا جب علم ہوا، انہوں نے انگوٹھی نکالی اور نکال کر کے پھینک دیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تمہارے لیے منع کیا، اگر آپ اس کو اٹھا کر اپنے گھر کی عورتوں کو اور گھر کی خواتین کو دے دو تو بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شرعی حکم بھی یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کے لیے جتنا سونا کھلاؤ، سونا آپ پلاؤ نہیں، خالی کھلاؤ، اتنی بھی اجازت۔ لیکن
ان صاحب نے لوگوں کے کہنے کے باوجود بھی اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں اٹھایا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی جب ناراضگی آ جائے تو مجھے کیسے مجال ہوگی کہ میں اس چیز کو اٹھا لوں. حضور نے جب اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا, مجھے اس بات کی قطعاً میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو اٹھا لوں. یہ صحابہ اکرام میں اتباع سنت کا اور اتباع نبی کا جذبہ تھا. آج ہمارے اندر ایسا جذبہ نہیں ہے میرے بھائی. اگر کوئی آپ سے کہے تو آپ کوئی اپنا مردانہ سونا ہے تو کوئی لا کے روڈ پہ نہیں پھینکے گا. اگر عمارت کے سلسلے میں کوئی کہے تو کوئی عمارت توڑے گا نہیں. مول صاحبوں کا کام بولنا ہے جی, بولتے مول صاحب بنے بولنے کے واسطے, ان کا کام بولنا ہے. لیکن جو چیز علماء دین کی غلطی کی اصلاح کرے تو اس کو کم از کم اپنے دلوں میں ماننے کا جذبہ پیدا کر لو. جن باتوں پر علماء کوئی شوق نہیں ہے علماء کو کہ بھئی آپ کو ٹوکیں, آپ کو ٹوکنا گویا کہ آپ سے خود کی بدزنی پیدا کر لینا ہے, نقصان ہے علماء کا. اس معنی کر نقصان کہ بھئی جو آپ کی ہماری محبت ہے یا جو آپ کا ہمارا تعلق ہے اس میں کمی آ جائے گی. ارے انہوں کیا ہے بھئی, جب دیکھو جب یہ بولتے رہتے, ممبر پہ کھڑے ہو کے بولتے بیٹھ جا بھئی بیٹھ جا. یہ کوئی ہمارے باپ کے گھر کا مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم اپنے کھڑے ہو کر کے یہاں سے مسئلہ بیان کریں. خطبے کے آداب میں سے ہے کہ بیٹھ کر سننا چاہیے. اگر نہیں سنتا ہے تو وہ خطبے کے ادب کے خلاف عمل کر رہا ہے. ایک گناہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, آپ بول کر کے اچھے انداز میں بٹھانے پر قادر ہو, اب آپ وہ بٹھاؤ بول کر, اس پر بھی اعتراض. تو کیا کرے ائمہ علماء, صرف نماز پڑھاؤ چلے جاؤ, کوئی دین کی بات بولنے کی ضرورت نہیں, کوئی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی بڑے بڑے مصلح لوگ موجود ہیں. یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی بولتے ہیں, یا ہمیں کوئی شوق ہے, ہمیں کوئی چوہا کاٹا آ کر کے کہ بھئی نہیں بولو ان لوگوں کو. نہیں میرے بھائی, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا فرض منصبی ہے, اور یہ اگر ہم نہ کریں تو کل میدان قیامت میں اللہ کے نزدیک ہم اس کے جواب دہ ہوں گے. اگر کئی مساجد میں وہ چیز نہ ہوتی ہو, آپ کی مسجد میں ہو رہی ہو, تو آپ کو نیاپن ضرور لگے گا, لیکن کوئی غلط نہیں ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. ایک اچھی بات ہے کہ بھئی آپ بیٹھ جائیں. دوران خطبے میں بھی آپ اگر کسی چیز کو غلط ہوتا ہوا دیکھیں, ٹوکنے کی اجازت ہے. فتویٰ میرے جیب میں موجود ہے اس وقت. لیکن ہر مسئلے کے لیے علماء کو اب دلیل دینے کی نوبت آ جائے, ہر مسئلے پر لوگ اشکال کرتے پڑ جائیں, تو پھر ایسا ہوگا کہ کوئی عالم مساجد کے اندر امامت نہیں کرے گا, کوئی عالم جو ہے نا دینی مسائل بیان نہیں کرے گا. وہ بولے گا کہ بھائی مسئلہ بیان کرو اور ان کی اصلاح کی کوشش کرو. یہ ہم سے ہی الٹا ناراض ہو جاتے ہیں. جائیں گے, کوئی کاروبار کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میرے بزرگوں, میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ واسطے علماء کو اپنا خیرخواہ سمجھو, علماء کو اپنا محسن سمجھو. وہ اپنی کم یافت کے باوجود بھی دین کے مسائل کے بتانے میں خیانت نہیں کرتے. یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا. اور جو بات بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, بعض کا انداز میٹھا ہوگا, بعض کا انداز کڑوا ہوگا, لیکن مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی اصلاح ہو جائے, وہ اس غلطی سے بچ جائے. اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآنی احکامات کو اگر اپنی عملی زندگی میں شامل کرو گے تو اصلاح کا ذریعہ بنے گا, ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اور اگر قرآنی احکامات سے روگردانی کریں گے, ارے بھئی یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے, یہ میں نے اس سے پہلے بھی شاید یہ بات کہی, آج حق سننا چاہتے ہیں ہم ضرور, ہمارے دلوں میں جذبہ ہے کہ ہم حق سنیں, لیکن کون سا حق؟ جو ہمیں پسند ہو, جو ہمیں اچھا لگے, جس سے ہمارے لیے کوئی آبجیکشن نہ پیدا ہوتا ہو, وہ حق سنیں گے. میرے بزرگوں, حق ہم اپنی طرف سے بنا کر نہیں لاتے. یہ تو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے وہ بات پہنچا دینا, اور اس کے سلسلے میں اس بات کی فکر کرنا کہ بھئی اصلاح ہو جائے, غلطی نہ ہو. اگر کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے, گناہ آپ کے آنکھوں کے سامنے, حدیث ہے کہ بھئی اگر آپ کے آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہے, ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو, زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکو. تو کم از کم زبان سے تو روکا جا سکتا ہے, اچھے انداز میں بول کر کے روکا جائے.
اور یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے. آپ کو احسان ماننا چاہیے، علماء کے شکر گزار بننا چاہیے کہ صاحب آپ نے ہماری غلطی کی اصلاح کر دی. جو گناہ ہو رہا تھا آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی، یعنی موضوع تھوڑا سا ادھر ہو گیا لیکن بات ضروری تھی کہ فرشتے اس وقت تک نیکیاں لکھتے ہیں جمعہ میں جب تک کہ خطیب خطبہ نہ شروع کر دے، عربی خطبہ. جب عربی خطبہ خطیب کا شروع ہو جاتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ بھی خطبہ سنتے ہیں. اور اگر اس حالت میں کوئی آدمی کھڑا ہو یا لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر کے آتا ہو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ بھئی اتنا بڑا جو ہے وبال ہو رہا ہے اس کو بھی نہ روکا جائے، اس سے بھی باز نہ آنے کی تاکید کی جائے. تو میرے بزرگوں یہ در حقیقت ان چیزوں کی اصلاح ہے جو اب تک ہوئی نہیں ہے، جو اب تک ہوئی نہیں ہے. اب ایک نئی چیز دکھ کے آ گئی، ارے انہوں ایک نئی مسئلہ شروع کر دیے. یہ نیا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے نہیں کیا، لوگوں نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نئی بات، اور جو کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک اچنبے کی بات ہو جاتی ہے. اس لیے ان چیزوں پر توجہ کی ضرورت ہے. اور ہمارا اپنا فرض منصبی یہ ہے کہ عوام چاہے کچھ کہے، اگر ہم نے کسی حق بات کی طرف توجہ دلائی ہے اعتراض لاکھ کر لیں آپ، ہم اپنا کام ضرور کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. آگے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور قرآن کے ذریعے سے نہیں گمراہ ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں. اور یوں کہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور اس کے ذریعے اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقین کو، یعنی جن کے اندر فسق و فجور کا مادہ ہوتا ہے یا جن کے اندر فسق و فجور کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے گمراہی کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں. اب فاسقین کون ہیں؟ 3 علامات ان کی بیان کی گئی. ایک، اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دینا، اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دینا. جیسے میں نے گزشتہ کہا عہد الست میں اللہ نے سب سے سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساروں نے کہا بلا. یہ جو بلا کے لفظ سے جواب دیا تھا، اللہ سے پختہ عہد کر لیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اب دنیا میں آ کر کے اس عہد کو توڑ دیا. ایک یہ توڑنے والا فسق کرنے والا ہے. دوسرا فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ بَيْنَهُمْ، اور أَن يُوصَلَ، اور ان رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ان رشتہ داریوں کو توڑنے سے مراد اس میں حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے. اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے، میرے بزرگوں کبھی غور کر کے ایک چیز دیکھو، جتنا اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور جتنا اللہ اپنے بندوں کو بار بار اپنے گھر پر بلاتا ہے، اتنا نہ کوئی اور انسانوں سے محبت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا اتنی مرتبہ اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے. اللہ نے فجر میں بلایا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی یہاں ہے. حی علی الصلاح، آؤ میرے دربار میں آؤ، اپنی پیشانی جھکاؤ، تمہارے مسائل حل کروں گا. ظہر میں پھر بلایا، عصر میں پھر بلایا، مغرب میں پھر بلاتا ہے، عشاء میں پھر بلاتا ہے. اتنا بلانے والا سوائے اللہ کے دنیا میں کوئی نہیں. اب ہم غور کر کے دیکھیں کہ اللہ کا یہ جو حق ہے عبادت کرنا، اور یہ حق اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. کیا ہم اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے پہنچتے ہیں؟ کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اتنا پیار اور اتنی محبت سے جب اللہ بلا رہا ہے جتنا کوئی اور نہیں بلا سکتا، تو واقعتاً وہ ذات کچھ دینا چاہ رہی ہے تبھی تو بلا رہی ہے. اب ہم جہاں کامیابی ملنی ہے وہاں نہیں آتے، اور جہاں ناکامیاں مقدر ہیں وہاں اپنی کامیابی تلاش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جو رشتوں کو، جو تعلقات کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان تعلقات کو توڑ دیتے ہیں. ماں باپ کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے بیٹوں سے، بھائی بہنوں کا تعلق آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہے،
پڑوسیوں کا تعلق ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہے اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر چونکہ بات آئی تو کہوں امام اور مقتدی کا تعلق بھی ٹوٹا ہوا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہ امام کو اس بات کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں سے اپنے تعلق کو توڑ لے، اس لیے کہ وہ ان کی اصلاح کی غرض سے کوئی کام کر رہا ہے، دنیاوی مفاد نہیں ہے. اور نہ ہی مقتدیوں کو کسی بات پر امام سے کہ بھئی یہ ایسا بولتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، اپنا تعلق نہیں توڑنا چاہیے. ان کا مقصد بھی صحیح ہے، ان کا مقصد بھی ٹھیک ہے، بس سمجھ کا پھیر ہے. اس سمجھ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس سمجھ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ نے جن احکام کو اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. بھائی دیکھو، اگر آپ کے رشتے اور تعلقات جڑے ہوئے ہوں گے تو محبتیں باقی رہیں گی، اور جہاں رشتے اور ناطے ٹوٹیں گے تو دشمنیاں بڑھیں گی. یہی دشمنی در حقیقت زمین میں فساد کا سبب ہوتا ہے. آپ غور کر کے دیکھ لو، جہاں رشتہ داروں میں آپس میں میل ملاپ اچھا ہے، تعلقات بہترین ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، محبتیں بڑھتی ہیں. اور جہاں ایک دوسرے سے تعلقات کٹے، ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہوئے، یہ اس کو نقصان پہنچانے کی نیت میں یا اس کو نقصان پہنچانے کے ارادے میں آیا، تو یہ چیز فساد فی الارض کا سبب بنتی ہے، زمین میں اس سے فساد پھیلتا ہے. فرمایا 3 صفات جس کے اندر ہوں گی، ان کو اللہ قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ ضلالت کی طرف پھیر دے گا. ایک وہ جو اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دے، دوسرا وہ جن تعلقات اور رشتہ داریوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑ دے اور زمین میں فساد مچائے. آپ غور کر کے دیکھو کہ حضور کے خاندان اور قبیلے والے سارے عرب کے اندر موجود، سارے عرب کے اندر موجود، جدی رشتے کے اعتبار سے، دادا کے رشتے کے اعتبار سے سارے خاندانوں کا تعلق حضور سے ہے، حضور کے یہ رشتہ دار ہیں. لیکن جب حضور نے دعوت توحید دی، سارے کے سارے مخالف ہو گئے، اور نہ صرف یہ کہ مخالف، کٹر مخالف ہو گئے. اور اتنی مخالفت کی کہ ان کی مخالفت کے نتیجے میں عرب کے اندر آباد جو دوسرے قبائل تھے وہ بھی ان کے ساتھ دینے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچائی گئی اور زمین عرب کے اندر فساد برپا ہو گیا. اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو پھر قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. قرآن ہدایت کے بجائے ضلالت کی طرف انسان کو ڈھکیل دے گا. اسی کو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس سے مضبوط پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ اللہ کا حکم ہے. ایک حدیث ابھی جمعہ کے دن میرے مطالعے میں آئی، پہلے سے بھی جانتا تھا لیکن اس حدیث کو جب پڑھا میں نے تو بڑا دل پر اثر ہوا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ رشتہ داری جب اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات کو پیدا کر دیا، یعنی علم ازلی میں جس کو جو پیدا کرنا تھا، جس کی جو صورت ہونی تھی، ان ساری چیزوں سے جب اللہ فارغ ہو گئے، رشتہ داری آ کر کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی. یعنی ایک شکل و صورت میں رشتہ داری آئی، اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی. اور رشتہ داری نے اللہ سے یہ عرض کیا، ھذا المقام العائذ بک من القطیعۃ، اے اللہ میں آپ کے سامنے اس مقام پر کھڑی ہوئی ہوں، آپ سے اس بات کی پناہ میں آتی ہوں کہ مجھے کوئی دنیا میں جانے کے بعد توڑ نہ دے، میرے تقدس اور میرے احترام کو تار تار نہ کر دے. رشتہ داری نے جا کر کے عرض کیا تو اللہ کی طرف سے اس کے سوال کا جواب یہ ملا، کیا تو اس بات سے راضی ہو جائے گی کہ جو تجھے دنیا میں جوڑ کے رکھے گا میں میدان محشر میں اپنی رحمت سے اس کو جوڑ کر رکھوں گا، اور جو تجھے دنیا میں توڑ دے گا اور دنیا کے اندر تیرے تعلقات جو ہونے چاہیے رشتہ داری کے اس کو نہیں نبھائے گا، کل میدان محشر میں جب وہ پہنچے گا میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ.
آج میرے بزرگوں ہمارے پاس بڑی معمولی باتوں پر رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، لوگوں نے رشتہ داریوں کو ختم کرنا ایک فیشن سمجھا ہوا ہے۔ شادی کا روکا سب سے پہلے لا کے میرے کو نہیں دیا، ختم۔ دعوت میں آ کے انہیں میرے کو پلیٹ میں کھانا پسورا نہیں، ختم۔ دعوت میں ملا لیکن میرے کو سلام نہیں کیا، رشتہ داری ختم۔ بھونی صاحب کو گھر کی شادی میں شیروانی نہیں سلائے، رشتہ داری ختم۔ وراثت کے مسئلے میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی، رشتہ داری ختم۔ میرے بزرگوں غور کر کے دیکھو کہ کیا واقعتاً یہ ایسے ریزنز ہیں، ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی جو دین ہے اللہ کی طرف سے، اس دین کو ہم ختم کر لیں؟ دو رشتے اللہ نے خود بخود بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، ایک ددیالی رشتہ، ایک ننیالی رشتہ، اس کو انسان نہیں توڑ سکتا۔ سسرالی رشتہ ہم اپنی طرف سے بناتے ہیں، تو اب ان رشتوں کو توڑ دینا اور ان رشتوں کو ختم کر دینا، در حقیقت یہ اللہ کے اس حکم کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ غور کر کے دیکھیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے، ہمارے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سال ہا سال کے رشتے ہمارے ختم ہو جائیں۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ذریعے ہدایت نہیں بنا ان لوگوں کے لیے، اور ان گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ کی نظروں سے بھی نیچے گر گئے، لہذا یہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے، دنیا بھی خراب ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین۔ آگے انعامات اللہ نے یاد دلائے ہیں، اور ان انعامات کو یاد دلا کر گویا اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ دیکھو، ہم دنیا میں آنے سے پہلے کوئی چیز نہیں تھے، دنیا میں آنے سے پہلے ہم کوئی چیز نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر شيئا لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، اللہ نے اس کو قابل ذکر بنایا، زمین کے ذرات سے اس کا نطفہ جمع فرمایا، اور باپ کی صلب میں وہ نطفہ ڈالا، پھر وہاں سے وہ نطفہ رحم مادر میں پہنچا، اور پھر جب وہ رحم مادر میں نطفہ پہنچا ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا، وہ گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا۔ اسی کو فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم معدوم تھے، تم کوئی چیز نہیں تھے، گوشت کا لوتھڑا ہونے تک بھی کوئی وجود نہیں ہے انسان کا، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے اس گوشت کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد اس کے یعنی روح اس کے اندر ڈالی گئی، دل کا دھڑکنا اس کا شروع کیا گیا، اور 9 مہینے مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ہنستا کھیلتا انسان دنیا کے اندر بھیج دیا۔ یہ جو پہلے والا حصہ ہے جس میں انسان موجود نہیں تھا، اس میں اور دنیا میں آنے کے درمیان کوئی لمبی مدت نہیں ہے، 9 مہینے کا فاصلہ ہے، کوئی چیز نہیں تھا، اللہ نے یہ پورے مراحل سے گزار کر کے ہنستا کھیلتا انسان بنا کر 9 مہینے میں دنیا کے اندر لا دیا۔ یہ جو پہلے کچھ نہیں تھا یہ بھی ایک طرح کی موت ہے، اللہ نے اس کو زندہ کیا، اسی کو فرمایا کنتم امواتن، تم کوئی چیز نہیں تھے، فاحیاکم، ہم نے تم کو زندہ کیا۔ اب اس زندگی کے بعد مرنے تک کا جو مرحلہ ہے یہ بڑا لمبا ہے، اس معنی کر لمبا ہے کہ بھئی کوئی 60 سال، کوئی 50 سال، کوئی 40 سال، اب تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ اب کوئی بھروسہ ہی نہیں رہا، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ بہرحال لیکن پھر بھی پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے مرنے کے درمیان کی مدت میں فاصلہ ہے، اس فاصلے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ثم کا لفظ استعمال کیا، ثم یمیتکم، پھر ہم تم کو موت دیں گے۔ تو ایک تو وہ موت ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں آیا،
پھر ایک مرتبہ موت ہوگی دنیا کے اندر، روح جب ہمارے جسم سے نکلے گی اور ہمارا یہ جسم قبر کے اور مٹی کے حوالے ہوگا، اور اس مٹی میں جانے کے ایک لمبے عرصے کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو زمین سے پھر انسان نکل پڑیں گے۔ تو گویا یوں سمجھو کہ دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں۔ ایک موت ہماری پیدائش سے پہلے، وہ زمانہ ہے جس میں ہمارا کوئی وجود نہیں، اللہ نے وجود دیا، دنیا کے اندر ہم آئے، پھر موت آئے گی، یہ دوسری موت ہے، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے۔ تو میرے بزرگوں، ہماری در حقیقت جو اصل منزل ہے وہ یہی آخرت کی منزل۔ یہ دنیا ہمارے لیے دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالعمل بھی ہے۔ یہاں عمل کریں گے، اس کا بدلہ اللہ رب العزت اس کے پاس حاضر ہونے کے بعد دیں گے۔ تو اسی کو فرمایا کہ جب اللہ نے اتنے انعامات کیے کہ تم کچھ نہیں تھے، تم کو وجود دیا اور ایک لمبی زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد پھر موت ہے، پھر دوبارہ زندگی ہے۔ اب جو دوبارہ زندگی ہے موت کے بعد کی، اب پھر اس کے بعد پھر کبھی موت نہیں۔ احادیث میں ہے کہ جب جنتی سارے جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی سارے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ ساروں کی موتوں کو ایک دمبے میں جمع فرمائیں گے، ایک دمبے میں جمع فرمائیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے، یعنی موت کو بھی جب موت آ جائے گی، اب کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ یہ 60 70 سال 50 40 سال کی زندگی کو گزارنے کے لیے کتنا ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کتنا اس کے لیے فکر مندی ہوتی ہے، یہ تو 40 سال 50 سال 60 70 سال کی زندگی ہے، اور وہاں کی زندگی تو ابد الآباد تک کی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کبھی ہم نے اس کی تیاری کے لیے اتنی محنت کی، کبھی اس کی فکر کی ہم نے جیسے ہم اپنے دنیا کی زندگی کی فکر کر رہے ہیں، کبھی آخرت کی فکر کی نہیں، اور اگر کر بھی لی تو تھوڑی بہت دیر کے لیے، تھوڑے بہت دنوں کے لیے۔ میرے بزرگوں، استقامت کے ساتھ دین کے احکام پر اگر جمے رہیں گے، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت تو یقیناً بہتر ہونا ہے، آخرت تو یقیناً بہتر ہونا ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر کریں۔ یہ آیت در حقیقت آخرت کی طرف توجہ دلانے کے لیے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم کوئی چیز نہیں تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ایک حدیث میں فرمایا گیا فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، یعنی انسانوں کے لیے، اور انسان آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ جتنا رنگ و بو دنیا کے اندر اللہ نے رکھا ہے، یہ انسانوں کے لیے رکھا ہے تاکہ اس کو برتتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کی تیاری اور اپنی قبر کی تیاری کرے۔ اس لیے دنیا کی نعمتوں کے ملنے پر انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، یہ جتنی جلدی انسان کے پاس آتی ہے اتنی جلدی چلی بھی جاتی ہے۔ اس لیے نعمتوں کا ملنا یہ اللہ کے پاس مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر نعمتوں کا ملنا مقبولیت کی دلیل ہوتی تو فرعون کو دنیا بھر کی نعمتیں ملی ہو، اور اگر غریبی کے اندر رہنا یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہونے کی دلیل ہوتی تو آپ انبیاء کرام کی ساری زندگی پڑھ کر کے دیکھو، کسی نبی پر ان کی زندگی میں ان کے مال پر کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ تو امیری اور غریبی اللہ کے پاس مقبولیت اور عدم مقبولیت کی علامت نہیں ہے، اللہ کے پاس مقبولیت اعمال کی وجہ سے ہے۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی میں اعمال کتنے ہیں اور میں نے اپنی آخرت کی تیاری کیسے کر رکھی ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا جو زمین کے اندر ہے، ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم یعنی انسان آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالی متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، فسواہن 7 سماوات، تو پھر اللہ نے 7 درست آسمان بنا دیے۔ 2 عالم ہیں، ایک آسمانوں کے اوپر ہے، ایک آسمانوں کے نیچے ہے۔ آسمانوں کے نیچے والا جو عالم ہے اسی کو ہم دنیا کہتے ہیں،
اور آسمانوں کے اوپر والا جو عالم ہے ہم اس کو آخرت کہتے ہیں. یہاں اس لیے بھیجا گیا، گراؤنڈ فلور پر اس لیے بھیجا گیا کہ فرسٹ فلور پر آنے کی تیاری کی جائے. یہ زیر زمین یعنی نیچے والی منزل ہے، زیری منزل ہے، اور بالائی منزل اوپر ہے. یہاں اس لیے بھیجا گیا کہ یہاں رہ کر کے اتنی استعداد اور قابلیت پیدا کرو کہ تم اس منزل کے لائق ہو جاؤ. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کے بنانے کی طرف. فسواہن سبع سماوات، اور پھر ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ اس بات کو بھی جاننے والا ہے کہ کس انسان کی مدت کتنے دنوں تک اس دنیا کے اندر ہے، اور اس کے بعد کب اس کو آخرت کے اندر بلانا ہے اور کب وہاں اس کی پیشی ہونے والی ہے. ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت جاننے والے ہیں. بس یہاں بات مکمل کرتے ہیں، اس لیے کہ پھر ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اور جو کچھ باتیں سنائی گئی ہیں، اللہ ان ساری باتوں کو سمجھنے کی اور اس کو کما حق ہو اپنی عملی زندگیوں میں داخل کرنے کی، اور اس سے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی کا ذریعہ بنانے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.